آپ دیکھ رہے ہیں فلٹر نیوز اور میں ہوں حسن ملک۔ آج کی جو چیدہ خبریں ہیں اس میں سب سے مین ایشو جو ہے پاکستان میں اس وقت وہ کرونا کے بارے میں ہے۔ کرونا سے حالات بہت ہی گمبھیر ہوئے جا رہے ہیں، اور آج این سی او سی میں جو اسد عمر نے میٹنگ اٹینڈ کی، اس سے فارغ ہو کر انہوں نے بتایا کہ اس مہینے کے اینڈ تک 3 لاکھ تک لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں کرونا سے، اور جولائی کے اینڈ تک تقریباً 10 لاکھ تک لوگوں کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ کمپین چلائی جا رہی ہے ٹائیگر فورس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے۔ دوبارہ لوگوں کو سوشل ڈسٹنس کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں گراؤنڈ لیول پہ وہ اس کے بالکل برعکس ہیں کہ لوگ اس چیز کو بالکل نہیں سن رہے، اور نہ ہی اس کو اپنا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں بار بار جو اپنے کلوز ریلیٹیوز ہیں، فرینڈز ہیں، ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس سے جان چھڑانا، کیونکہ اگر یہ اسی تیزی سے پھیلتا گیا تو پھر حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ نہ کہ صرف اس سے اکانومی کو پرابلم ہوئے گا، بلکہ اس سے ہیلتھ ایشوز جو نارمل ایشوز ہوتے ہیں ہیلتھ کے، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے بھی بڑا ایشو ہو جائے گا، کیونکہ ہاسپٹلز اس وقت بالکل فل ہو چکے ہوئے ہیں اور وینٹیلیٹرز شارٹ پڑ رہے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن بن جائے جیسے کہ اٹلی میں بنی تھی، جہاں پر جو میڈیکل سٹاف تھا اس کو چوز کرنا پڑا تھا کہ کس بندے کی جان بچائی جائے اور کس کی نہ جان بچائی جائے۔ however it's not that complicated یا scary نہیں ہے، اس کو اتنا اسے خوف نہیں لینا چاہیے اس بیماری سے، کیونکہ یہ جان لیوا اسی صورت میں ہے جب آپ کو کوئی انڈر لائن کنڈیشنز ہوں، جب کوئی آپ کو سیریس ہیلتھ ایشوز ہوں۔ ادروائز یہ ایک فیز ہے، اس سے بندہ گزر کے چلا جاتا ہے۔ تو مین اس میں جو ہے وہ کرنٹین اس کا واحد حل ہے، کیونکہ میڈیسنس obviously اویلیبل نہیں ہے ابھی کرونا وائرس کے لیے۔ تو اس لیے بار بار لوگوں کو کہا جا رہا ہے، بلکہ اس میں حکومت کی نااہلی نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کو فورس نہیں کر رہے عوام کے اوپر، کیونکہ عوام اتنا شعور انفارچونیٹلی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو فالو کریں، اور لوگوں سے ہاتھ ملانا، گلے ملنا، یہ ایسا نارم ہے کہ اس کو نگلیکٹ کرنے کے لیے، اس کو چھوڑنے کے لیے وہ انسلٹ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو امپروومنٹ لانی پڑے گی ہمارے معاشرے میں مینٹلی طور پہ، کہ اس چیز کو لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایس او پیز کو فالو کرنا، سوشل ڈسٹینسنگ۔ ماسک کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہر جگہ پر۔ میری تقریباً 3 میڈیکل جو ایکسپرٹس ہیں ان سے پرسنلی بات ہوئی ہے ایکسیڈنٹلی ملاقات کے دوران، تو انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ ماسک از ایکچولی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ماسک اس صورت میں امپورٹنٹ ہے اگر خدا نخواستہ آپ کو وائرس ہو اور اس سے دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن کیونکہ کئی دفعہ سمٹمز بندوں کو پتہ نہیں بھی چلتے کہ انہیں کرونا ہے ہی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ماسک لے لیں۔ لیکن کیونکہ ماسک کی سچویشن بھی ایسی ہے پاکستان میں کہ ایکسپینسو ہوئے ہوئے ہیں، کچھ حالات ہمارے لوگوں کے ایسے ہیں کہ 5 روپے کی چیز کو انہوں نے ایسے حالات میں 20 روپے کا بیچنا ہوتا ہے۔ تو جو غریب لوگ ہیں، جو زیادہ طبقہ ہے عوام کا بیچارے، جن کو باہر جا کے اپنے کام روزی کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا کہ وہ ماسک لیں اور اس کو یوز کریں۔ اور ایون اگر کوئی ماسک لے بھی لیتا ہے تو وہ بیچارے 2-3 دن اس ماسک کو ہفتہ ہفتہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہی جرمز وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو لگاتے ہیں تو اس کو دوبارہ سے انہیل کر لیتے ہیں۔ تو اس بارے میں میری بات ہو رہی تھی میرے بھائی سے ہی ایکچولی، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کیوں نہیں ہیلپ کرتے لوگوں کو جو نہیں افورڈ کر سکتے، یا ان کو ایڈوائز کریں کہ یہاں پر یورپ میں نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنی جو نئی ساکس ہیں ان کو کاٹ کے اس سے ماسک بنا لیا ہے، دیگر کئی طریقوں سے ماسک بن گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بس یہاں کی عوام، کسی ایک لڑکے نے کچھ لگایا ہوا تھا ایسے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کسی انگریز کی اتری ہوئی شرٹ ہے، یہ کوئی ایسے ویسے۔ تو لوگوں میں یہ بڑا ایشو ہے ہمارے کلچر میں، سوسائٹی میں، کہ اس طرح کے مارکس دینے، پھر اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا۔ تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ ہم اجتماعی طور پر ایسا ورک آؤٹ کریں کہ اس چیز کو ہم نگلیکٹ کر سکیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ریکوائرڈ کنڈیشنز ہیں اس سناریو میں اس کو ہم اڈاپٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ماسک کا کیس چل رہا ہے ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف، کہ انہوں نے 2 کروڑ جو ماسک ہیں وہ چائنا اسمگل کیے ہیں، تو اس کیس کے بارے میں بھی سماعت جاری ہے یا ہوئی ہے ارلیئر آن ٹوڈے۔ تو اس میں بھی کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں ہے کہ جس سے پروو ہو سکے کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہو۔ اینی ہو، کچھ دنوں میں رپورٹ آ جائے گی تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا کنڈیشن ہے ماسک کی، تو اس کے بارے میں بھی رپورٹ آئے گی کہ ماسک اس طرح سے اویلیبل کیوں نہیں ہوئے اور ان کے پرائس رائز کا کیا ایشو ہے۔ اور کنڈیشن جو ہے ماسک کی پاکستان میں، میں نے دیکھا ہے کہ اس کی کوالٹی بالکل ہی ڈل ہے۔ 1 لیئر ماسک ہے، وہاں پہ 3 لیئرز ماسک مل رہے ہیں، لیکن ود فلٹر دے آر سو کاسٹلی نو باڈی از بائنگ دیٹ۔
تو اس ماسک کا ایز سچ فائدہ بھی کوئی نہیں ہے جو وہاں پہ مل رہے ہیں، لیکن پھر بھی چلیں اس سے لگانے سے لوگوں میں اویئرنیس آئے گی، اور تھوڑا سا جو ہاتھ ٹچ کرنا ہے منہ کے ساتھ اس میں کمی آئے گی، اور ذہن میں بھی رہے گا کہ ہم اس چیز کو SOPs کو فالو کرنا ہے۔ لیکن جو مین چیز ہے جس پہ ہمیں زور دینا چاہیے، جو امپورٹنٹ ہے، دی اونلی اینڈ ون تھنگ ٹو اوائڈ کرونا از واش یور ہینڈس۔ تو ہاتھ دھونے کے علاوہ اس میں ماسک ہے، لیکن میں نے جیسے بتایا کہ وہ صرف انہی لوگوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے جن کو کرونا ہو چکا ہو، تاکہ وہ اس کو سپریڈ نہ کریں۔ لیکن ادروائز جو ہے ہاتھ جو ہیں اس کو دھونا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم میں یہ چیز ہے کہ ہم نماز کے دوران کم از کم 5 دفعہ تو ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پاکیزگی کے لیے بھی ہم ہاتھ کو بار بار دھوتے رہتے ہیں، تو وہ ہیلپ کرتا ہے۔ لیکن اٹس نتھنگ، گرمیوں کا موسم ہے، تو ہاتھ دھونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے بار بار جن لوگوں سے بھی ہو سکے ہاتھ کو ہر 15 منٹ بعد بھی دھونا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ موسم کا ایشو ہے اور نہ ہی پانی کا الحمدللہ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہے کہ پانی اویلیبل نہ ہو کسی بھی جگہ پر۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان اس فیز سے نکل جائے، اور ہر طرف دنیا اوپن اپ ہو رہی ہے، لیکن ابھی پاکستان دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف چلا گیا ہے۔ تو اللہ کرے پاکستان کے حالات بہتر ہوں، کیونکہ اس اکانومی کو جو افیکٹ ہو رہا ہے اس کے اثرات ابھی دیکھنے میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے شہباز شریف اور ٹی ٹیز اکاؤنٹ کے بارے میں، اس میں یہ سننے میں آیا کہ شہباز شریف صاحب نے پلان کیا ہوا تھا کہ وہ ایک پرائیویٹ طیارے کے ذریعے نکل جائیں گے باہر، لیکن ان کے پاسپورٹ کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، تو اس طرح سے ان کو بھی پتہ چل گیا ہے اور وہ ٹریول نہیں کر رہے، آئی پرزیوم، کیونکہ جب وہ جائیں گے فلائی کرنے کے لیے تو جو سٹاف جب وہ چیک ان کریں گے ان کو ان کے پاسپورٹ کو تو وہ ریکوائرڈ کریں گے کہ اس کو کلیئر کروائیں پہلے۔ تو اس صورتحال کی وجہ سے شہباز شریف صاحب رک گئے ہیں، لیکن سبھی لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس وقت حکومت کے فیصلے پہ کہ وہ اس چیز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ اس حکومت میں بھی کوئی فرق نہ رہ جائے گا پچھلی حکومتوں کی طرح، جو کہ بار بار لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم جی پریویس کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے لائیں گے، ہم ان کو گھسیٹیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ تو اس میں اس گورنمنٹ میں اور پریویس گورنمنٹس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو بھی جانے دیا جن پہ الزام ثابت ہو چکا تھا، اور وہ مجرم تھے، ملزم سے مجرم بھی تھے، تب بھی اس کنڈیشن میں بھی جانے دیا گیا، اور ابھی تک وہ باہر ہیں۔ اسی طریقے سے جہانگیر ترین کو جانے دیا گیا باہر، اور اب وہ واپس کہاں آئیں گے؟ اور ابھی اگر شہباز شریف کو جانے دیا تو تمام ہوپس ول ڈائی، اور اس سے بگ ڈیمیج ہوگا عمران خان کو اور ان کی حکومت کو، اور نیکسٹ الیکشن میں ان کو بگ ڈیمیج ہوگا۔ اس کے علاوہ نیب کی سرگردگی نظر آئی ہے، جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرپول سے رابطہ کر کے سلمان شہباز کو پاکستان واپس لایا جائے گا، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، ہر روز ایسی خبریں آتی ہیں تو ایسا ہوتا نظر تو نہیں آتا، بلکہ نیب کوئی ٹرائی کر رہی ہے۔ اسحاق ڈار کے بارے میں بھی جب انہوں نے کہا تھا کوشش کریں گے، تو اس میں قاضی فیض عیسیٰ جو جج تھے ان کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا آلموسٹ، کیونکہ انہوں نے اس کیس کو رفع دفع کر دیا تھا۔ تو اس طرح کی سچویشن بنی ہے، ابھی دیکھیے نیب کہاں تک جاتی ہے، کتنا اسٹرکٹ ہو سکتی ہے، خان صاحب پہ کس قسم کے دباؤ ہیں، کیا سوچ ہے۔ تو ابھی PTI یا خان صاحب کے بارے میں لوگوں کی پرسیپشن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اس طرح کی کیسے ڈیسیجن لیتی ہے، اور نیب اور گورنمنٹ ان پہ کیسے دباؤ ڈال کر ان لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو، اگر تو وہ کرپٹ ہیں تو ان کو کیسے جانے دیتی ہے۔ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر نیکسٹ ٹائم خان صاحب کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ چائنا اور امریکہ میں جو سر جنگ جاری ہے وہ بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کا آغاز تو بڑے عرصہ پہلے سے ہو چکا ہوا تھا، جب اوباما کی حکومت تھی، تب بھی انہوں نے چائنا پہ مختلف طریقوں سے پریشر ڈالنا شروع کر دیا تھا، جس میں امریکہ نے ایران سے اپنے جو معاہدے تھے، اٹامک معاہدے تھے، وہ ختم کر دیے تھے، اسرائیل کے پریشر میں آ کر جو بھی تھا، تو انہوں نے اپنی توپیں جو ہیں وہ ادھر کر دی تھیں، سعودی عرب کی طرف، انڈیا کی طرف اور دیگر ممالک کی طرف، تاکہ اس کو چائنا کے خلاف یوٹیلائز کر لیا جائے، کیونکہ ان کو تو نظر آ رہا تھا کہ چائنا کس حد تک آگے جا رہا ہے اکانومیکلی اور ایون ملٹری وائز بھی، کہ ان کی اکوپمنٹس بڑے امپروو ہو رہے تھے، ان کی آرمی بڑھ رہی تھی، بڑی ہو رہی تھی، بڑی پروڈکٹیو اور افیکٹو ہو رہی تھی۔ تو ان ساری صورتحال کو لے کر انہوں نے ان باقی چیزوں کو اگنور کیا، اور ان کو جیسے افغانستان میں جنگ جاری تھی اس کو سٹاپ کیا، وہاں پہ منیمائز کیا اپنی آرمی پرسنلز کو،
इसी तरह से जो सऊदी अरब में उनकी इतनी कमिटमेंट थी, वहाँ से वो पुल आउट हो रहे हैं और अब अपना सारा वो सपोर्ट इंडिया को दे रहे हैं ताकि वो चाइना के अगेंस्ट खड़े हो सकें। लेकिन ये सर्द जंग अभी जारी है और इसका जब ट्रंप तशरीफ़ लाए व्हाइट हाउस में, तो उन्होंने इसको डिफरेंट लेवल तक लेकर गए, क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड बंदे हैं, तो उन्होंने बिजनेस की सूरत में उनको हिट करना शुरू किया, क्योंकि वो देख रहे थे कि चाइना की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं अमेरिका और यूरोप में, और चाइना की इकानमी जो है वो बिग टाइम डेवलप कर रही है इसकी वजह से। तो उन्होंने काफ़ी जो कंडीशंस लगा दी थी पाकिस्तान चाइना चाइना के ऊपर। और फिर जब 5G का मामला आया था, क्योंकि उसमें फिर इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व थी, तो वो किसी सूरत में भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने खुले मुंह मतलब खुले अल्फाज इसमें खुले अल्फाज में उन्होंने चाइना की मुखालफत शुरू कर दी कि 5G, और उसके बारे में काफ़ी प्रोपेगेंडा भी हुआ सोशल मीडिया पर, जिसको सभी ने सुना होगा कि 5G की वजह से भी कोरोना भी आया है और दीगर हेल्थ इश्यूज भी बन रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि चाइना जो है वो 5G में एक्सेल कर गया था, और उनकी 5G की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप थी और बेटर देन व्हाट अमेरिकन्स हैड। सो इस सूरत में उनकी काफ़ी सर्द जंग देखें कब तक चलती रहती है, और ये इस दुनिया को किस साइड पे लेके जाती है। और अभी कोरोना से लेकर और अभी कोरोना की वजह से मज़ीद उनकी आपस में पॉलिटिकल लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल तक जंग जो है वो शुरू हो चुकी हुई है, कि वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और इससे अपने पॉलिटिकल फ़ायदे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में तो ट्रंप के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह चाइना में भी काफ़ी वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अवाम को है उनका थोड़ा सा ज़हन हटाया जाए, क्योंकि वहाँ पे भी इकॉनमी का इफेक्ट पड़ा है लोगों पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते था, उनकी एक्सपोर्ट बेसिस पे ही इकॉनमी थी, तो उसको हिट हुआ है बिग टाइम चाइना में। तो वो भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि अवाम की नज़रें इन चीज़ों से हटें, तो वो दूसरे मैटर्स को मीडिया पर ज़्यादा लेकर आएँ। इसके अलावा भारत के लिए बड़ी परेशान कुन बात है इस वक़्त, जो कि डेवलप हो चुकी है उनके लिए, तमाम नेबर कंट्रीज़ के साथ, जब जब इंडिया मीडिया पर और सबके सामने कहता था कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल अकेला कर देगा, अलग थलग कर देगा। तो वही सिचुएशन एक्चुअली उसके साथ बनी है, वो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर रहा है। उसकी चाइना के साथ इशू बन चुका हुआ है, पाकिस्तान के साथ उसकी झड़पें हो रही हैं LOC पर, चाइना के साथ LAC पर प्रॉब्लम बना हुआ है। इसके अलावा नेपाल ने जो उनकी दुर्गत मचाई है, जो उन्होंने बल्कि गोलियां बरसा दी हैं, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ था हिस्ट्री में कि नेपाल जो है वो इंडिया पर इस तरह से हमला करेगा या उनको अपने इलाके में आने से रोकेगा। तो इस पर बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, पेशरफ्त हुई है कि नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसमें टोटल 275 275 मेंबर हैं, उनमें से 258 जो हैं उन्होंने वोट दिया है और न्यू मैप इंट्रोड्यूस करवाया, नया नक्शा लेकर आए हैं, जिस पर उन्होंने वो इलाके दिखाए हैं जो नेपाल के हैं, जो इंडिया ने, और उनका कहना है कि इंडिया ने इसको अपने कब्जे में लिया हुआ था। तो इस पर वो शशदर हैं बिल्कुल। और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस पर काफ़ी क्वेश्चन रेज कर रहा है इंडिया के खिलाफ, जो इंटरनेशनल मीडिया, तो उनके कहने पर जो प्रीवियस भारत के चीफ थे विक्रम सिंह, वो किसी सवाल का जवाब एज सच नहीं दे रहे, लेकिन वो सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, इसके अलावा और किसी और चीज़ का जवाब नहीं देते। और वो उनका कहना है कि जो नेपाल है वो चाइना के इशारों पर भाग रहा है, और उनको असल में ये इशू भी है कि नेपाल के 32,000 फौजी तकरीबन जो है आर्मी में है, इंडियन आर्मी में है, तो उनको बगावत का भी खदशा है कि अगर नेपाल के साथ कोई इस तरह का मजीद कोई झड़पें होती हैं या कोई इस तरह का इशू बनता है, तो वो कहीं आर्मी के अंदर ही बगावत ना शुरू हो जाए। तो इस तरह के मसाइल से इंडिया इस वक्त गिरा हुआ है, और वो अच्छी कंडीशन में है, और शायद अमेरिका भी उससे पुल आउट कर जाए। तो अभी सिर्फ उसको सपोर्ट इसराइल और अमेरिका की है, तो अगर अमेरिका भी उससे स्टेप बैक हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन मजीद कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है इस इलाके में, तो अटामिक आर्म पावर्स हैं यहाँ पे, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, तो इस तरह कोई किसी के भी हक में नहीं है, पूरी दुनिया के हक में नहीं है कि यहाँ पे कोई भी बड़े लेवल तक जंग हो। तो इसमें अब देखें आइंदा क्या होता है, क्योंकि जो मसले जैसे जैसे अमेरिका चाहता था ऐसे डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो चाइना बिल्कुल स्टैंड ले रहा है, और उन्होंने अपनी जगहों पे मोर्चे बना लिए हैं, हैवी मशीनरी लेके आए हुए हैं, और वो पीछे नहीं जाने वाले। तो अभी देखें, क्योंकि इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, जो रोड इंडिया ने बनवाई थी 255 किलोमीटर जब बना रहा था, उस पर चाइना की नज़रें हर वक्त हैं, और वो हाई ग्राउंड्स पे हैं, वहाँ पे वो सारी नज़र रख सकते हैं इंडियन ट्रुप्स पे, उनकी वो लाइन तरसील की जो लाइन है वो उसको काट सकते हैं।
تو اس سے پھر انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا، سیاچن کے ایریا میں، لداخ کے ایریا میں، اسی طرح جموں و کشمیر میں، اور چائنا کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے، نہ صرف لداخ کے مسئلے پر بلکہ جموں اینڈ کشمیر کے مسئلے پر بھی۔ تو سچویشن اس میں کافی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور امریکہ فل ٹرائی کر رہا ہے دیگر ممالک سے کہ چائنا کے اوپر کسی طریقے سے پریشر بڑھایا جائے، لیکن چائنا پروو کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ ہی ول بی دا نیکسٹ سپر پاور۔ تو ہوپ فلی اس آل جو کنڈیشن جو بن رہی ہے اس وقت دنیا میں، اس کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آئے گا، اور یہ میڈنس ختم ہوگی، اور عوام اور جو لوگ غریب عوام ہیں اس خطے میں، ان کو کچھ سکھ سانس ملے گا اور انہیں کچھ سکون ملے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میری خبروں کا خلاصہ اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ میں ہوں حسن ملک، اللہ نے کے بعد۔